جب آپ چلے گئے تھے تو کافی حالات چینج ہو گئے ملک کے، خاص طور پر بہت بڑی تبدیلیاں آئیں. خان صاحب چلے گئے، نون لیگ آ گئی، اور مجھے وہ ایک فقرہ یاد آ گیا جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا مہنگائی کے حوالے سے پروگرام میں. میں چاہوں گا کہ اسی سے ہی آج کے پروگرام کا میں آغاز کروں. کہ جب مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو جرمنی میں آپ نے بتایا تھا پیٹرول سیکنڈ کے حساب سے بڑھ رہا ہے، دوسرے ممالک میں بھی ایسے ہی پیٹرول ہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو میں نے سوال کیا تھا کہ اگر عمران خان اتنا برا ہے، کچھ ایسا ہو کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یا چند دنوں کے اندر اندر حکومت عمران خان کی ختم ہو جائے، پاکستان مسلم لیگ نون یا جو بھی پارٹی ہے وہ دوسری اقتدار میں آ جائے، جو ماہر ہیں، تجربہ کار ہیں، ارسطو ہیں، افلاطون ہیں، بلاں ہیں، ایکسپیرینسڈ ہے، خادم ہیں، وزارت ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، سب معاملات دیکھ چکے ہیں. اگر ان کے پاس آ جائے تب مہنگائی کی صورتحال کیا ہوگی؟ آپ کا جواب تھا کہ پھر بھی مہنگائی رہے گی. لیکن آپ کے اس سوال سے اب میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے میں بات میں کچھ اور ایڈیشن کرنا چاہوں گا. ہم نے سوچا تھا کہ مہنگائی کو وہ کنٹرول کریں گے. توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اس حکومت نے، نئی حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے آ کر تو ہمارے لک دوڑے مروڑے تروڑے کر دیے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ لوگ؟ کالو صاحب، یہ غالباً نومبر کی بات ہے 2021 کی نا. جی جب میں نے آپ کو ایک ٹاکرا پروگرام تھا اس میں کہا تھا، اور دو الفاظ میں نے اور کہے تھے، شاید آپ بھول گئے ہیں، کہ میں نے کہا تھا کہ سیلاب آئیں گے، جی بالکل یاد ہے، قید کا سما ہوگا. جی تو آپ کے سامنے ہے. جی آج سپٹمبر ہے اور تقریباً میرا خیال 11 مہینے کے بعد پھر ہم پروگرام کر رہے ہیں. کالو صاحب، اس کی وجہ ہے کہ موسمی تبدیلی جو ہے نا وہ ہمیں کھا گئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لائف اسٹاک یا یہ جو گائیں، بھینسیں اور بکریاں اور بھیڑیں تھیں، وہ تقریباً ہماری 50% جو وہ پانی کی نظر ہوگی. اور جو لائف اسٹاک ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. دودھ وہاں سے ملتا ہے ہمیں اور گوشت ملتا ہے. تو پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. کچھ کہتے ہیں کہ 30 ارب ڈالر ہوا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہوا، ابھی اور ہونا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو آبادی ہے نا وہ اب 60% سے زیادہ غربت میں چلی گئی. یہ جو مڈل کلاس تھی، لو مڈل کلاس تھی، سب سے برا ان کا حال ہے. یہ جو اے سی ہے اور گاڑیاں ہیں یہ ان کے لیے ہوتی ہیں، یہی بیچارے خریدتے ہیں. امیر کو کوئی وہ چاہے لینڈ کروزر وہ V8 انہوں نے رکھی ہوتی ہے، وہ 9-10 کروڑ کی ہوتی ہے، وہ اس پہ چلتے ہیں، بلکہ 3 کروڑ اس میں اور ایڈ کرتے ہیں اور اسے بلٹ پروف بناتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے. مسئلہ ان کے لیے بھی ہے کیونکہ منی آف سرکولیشن جب سلو ہوتی ہے تو جو بزنس مین ہے اس کا سارے بزنس مین اس پہ نا، چاہے چھوٹا بزنس مین ہو بڑا ہو، اس پہ اثر پڑتا ہے. تو حالات بہت خراب ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. دیکھیں نا کہ آپ نے دیکھا کہ اتنی گرمی پڑی کہ پانی خشک ہو گیا تھار میں، سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں. جانور جو ہیں وہ پیاسے مر رہے. ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. صحیح ہے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا کہ یہ ریکوری بہت مشکل ہے اس کی. لیکن اگر ہم بات کریں موجودہ جو حکمران ہیں، اگر عمران خان کے ساتھ ایسا ہوتا تو شاید مجھ سمیت جتنے بھی اینکر حضرات تھے، تجزیہ نگار، آپ بھی ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ہم نے تو عمران خان کا جینا حرام کر دینا تھا. ایسا کیوں ہے کہ یہ تو تجربہ کار لوگ تھے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، نون لیگ اب خود اقتدار میں ہے، وفاق پہ ان کی حکومت ہے، سارا خزانہ ان کا اپنا ہے، بجٹ وہ خود بنا رہے ہیں اپنی مرضی سے. اس کے باوجود اتنے تجربہ کار لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم اتنا ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ مہنگائی کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں. کوئی ہمیں ان کا کوئی ترقیاتی کوئی منصوبہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عوام پستی جا رہی ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے بات بتاؤں، جو مہنگائی ہے وہ انٹرنیشنل ہے. اس کی جو مین وجہ ہے نا وہ یوکرین کی لڑائی ہے. صحیح. میں جرمنی میں مقیم ہوں اور ہمارا جرمنی کا جو اگلے 2 سال ہے نا جی وہ بہت ہی برے ہیں. جرمنی
دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے اور یورپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے، اور یورو کا جو ریٹ ہے نا، جو اسٹرانگ جو مضبوط ہوتا ہے وہ جرمنی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی اکانومی پہ یورو انحصار کرتا ہے جو کرنسی ہے ہماری۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کیک ہی تھوڑا ہو، ہمارا کیک دن بدن کم ہو رہا ہے، ہماری آمدن کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں نا بڑی ہو رہی ہیں، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، تو مین جو لوگ رو رہے ہیں نا وہ بجلی کے بلوں پہ رو رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کوئی ظالم نہیں ہے، کوئی ظلم کرنے والا ادارہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے، قصور ہمارا ہے، آئی ایم ایف کا نہیں ہے۔ آپ کو میں بات بتاؤں، 70% پاکستان میں عمران خان کی آج بھی حکومت ہے، پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان صاحب کی۔ کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کی۔ گلگت بلتستان میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کی۔ کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ عمران خان کی۔ پنجاب اکیلا 63% بنتا ہے، لوگ 55 کہتے ہیں، میں 63 کہتا ہوں۔ دوسری ہے کہ جو ہے مسلم لیگ اور جو اس کی اتحادی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کہتے ہیں انہیں، ان کی صرف مرکز میں اور سندھ میں حکومت ہے۔ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے جیسے ویسے وہاں حکومت ہوتی ہے، وہاں وڈیروں کی حکومت ہوتی ہے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ حالات پہلے کرونا آ گیا، کچھ عمران خان کی جو پالیسیاں تھیں وہ ملک کے لیے، جو خارجہ پالیسی تھی خاص طور پہ، وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ ہم سے ہر ایک، میں نے پہلے بھی ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہم مغرب کے سوا کچھ بھی نہیں،